آیت نمبر 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا بیان ہوا کہ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن کے آنے کے منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین نے ایمان لانے میں جن لوگوں نے پہل کی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے آپ اکثر سنتے ہیں، یہ آیت نمبر 100 ہے سورہ توبہ کی۔ سابقون الاولون، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی ان کی بڑی کامیابی ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ حضرات جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتداءً اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، یا اہل بدر یا اہل بیعت رضوان۔ اصحاب بیعت عقبہ اولیٰ جو 6 حضرات تھے، اور اصحاب بیعت عقبہ ثانیہ جو 12 انصار کہلاتے ہیں۔ تو یہاں سابقون الاولون جو فرمایا تو اس سے مراد یہ ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سب سے وعدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ وعدہ سب سے ہے، لیکن سب سے افضل جو صحابہ ہیں وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں بھی سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کے وہ 10 صحابہ جن میں خلفائے راشدین بھی ہیں، اور 6 اور صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر والے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ صلح حدیبیہ والے، پھر بیعت عقبہ والے اور ثانیہ والے، پھر درجہ بدرجہ، لیکن تمام صحابہ کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے اچھائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 103 میں فرمایا، اے رسول مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ آپ مسلمانوں سے ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، اور اس کے ذریعے آپ ان کے مالوں کو اور انہیں پاک صاف کیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی باقی عطا فرماتا ہے، اور ہمارا جو مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس میں سے نکل چکا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ جب ان کے لیے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے آپ کی دعا ان کے سکون کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 107 میں وہ مشہور مسجد زرار جس کا ذکر ہوا، والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، آیت نمبر 107 ہے۔ منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی، حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی بھیجی اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور بتایا کہ اس مسجد کے مقاصد کیا ہیں۔ اس مسجد کے مقاصد نمبر 1 مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، نمبر 2 کفر کرنا، نمبر 3 اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، نمبر 4 اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنانا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ یہ وہ مسجد زرار ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر آئے تو اس مسجد کو جا کر ڈھا دیا اور وہ ساری جگہ جلا دی گئی۔ ابو عامر راہب ملک شام میں پھر چلا گیا اور وہاں پر بے کسی اور تنہائی میں ہلاک ہوا۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ
بعض اوقات منافقین ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ جب ایک مسجد ہو، ایک مرکز ہو، تو اس کی مرکزیت کو کم کرنے کے لیے وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت منتشر ہو جائے تو پھر ساتھ میں ایک اور مسجد بنا لی تاکہ پھر لوگ وہاں پر آئیں۔ دیکھیں مسجد بنانا اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات بظاہر مسجد ہے لیکن بنانے والوں کے دل میں کچھ اور ہے کہ اسلام کو کم کیا جائے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو کم کیا جائے۔ تو جب بھی نیت غلط ہوگی تو پھر وہاں پر یہی حکم لاگو ہوگا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ مسجد درار ہے۔ درار کا معنی ہے جو بہت نقصان پہنچانے والی ہو۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آقا علیہ السلام کو بلانے کا مقصد کیا تھا کہ آقا ایک مرتبہ آ جائیں تو لوگوں سے وہ کہیں، وہ منافقین کہیں دیکھو اگر یہ بری جگہ ہوتی تو ہمارے نبی یہاں پر کیوں تشریف لاتے؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو پہلے سے منع فرما دیا۔ پھر آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے سودا ہو چکا اور انہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ کو فروخت کر دیا ہے، یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 111 یہ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اچھا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آیت نمبر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 107 میں مسجد زرار کا ذکر فرمایا، اس کے بعد آگے جا کر آیت نمبر 108 میں اور 109 میں روئے زمین کی بہترین مسجد قباء کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے گواہی دی، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیادیں تقوی پرہیزگاری پر ہیں۔ یہ بنانے والے میرے نبی علیہ السلام ہیں اور میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ تو اسے مسجد یعنی اس مسجد کو، مسجد قباء کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ اس کی بنیادوں میں تقوی پرہیزگاری ہے۔ یہ مسجد قباء وہی ہے کہ جہاں پر جا کر 2 رکعت نوافل پڑھیں، کیونکہ مدینہ شریف آنے کے بعد سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر ہوئی اور میرے آقا علیہ السلام نے خود آگے بڑھ کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور یہی وہ مسجد ہے کہ جہاں پر جا کر آپ 2 رکعت نوافل پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 4 رکعت نوافل پڑھیں تو 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ جتنے بڑھاتے جائیں اللہ تعالیٰ عمروں کا ثواب بڑھاتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آیت نمبر 111۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے رب کی کہ جان بھی اسی نے عطا فرمائی، مال بھی اسی نے عطا فرمایا۔ پھر فرماتا ہے کہ ہے کوئی ہماری طرف بیچ دے، تمہاری جانوں کا میں خریدار ہوں، تمہارے مالوں کا میں خریدار ہوں۔ اللہ اکبر، جان بیچنا کیا ہے کہ جب جہاد کا وقت آئے تو پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور میدان جہاد میں پیش کر دینا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا ہے۔ اور مال کو بیچنا کیا ہے؟ مال کو بیچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس میں ادا کیا جائے، زکوٰۃ کی صورت میں اور پھر صدقات خیرات کی صورت میں اس کے بندوں کی مدد کی جائے۔ جب بھی دین پر معاملہ آئے تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں مال دوں گا تو کم ہو جائے گا، بلکہ مال دیتا رہے۔ تو یہ ہے مال کا بیچنا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی بندہ آپ کو کوئی چیزیں دے، مفت میں دے اور اس کے بعد کہے کہ مجھے بیچ دو؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن رب تعالیٰ کتنا رحیم ہے، مال بھی دیا، جان بھی دی اور فرمایا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے بیچو گے اور میں اس کا خریدار ہوں، اور اس کی قیمت تمہارے لیے میں نے کیا مقرر کی ہے؟ جو دنیا و ما فیہا، 2 جہاں سے سب سے بہترین جگہ جنت کا وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں جنت عطا فرماؤں گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی وہ صفات بیان فرمائیں جو بڑی زبردست صفات ہیں، اور وہ صفات کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ توبہ کرنے والے، آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی
حفاظت کرنے والے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کتنی صفات بیان فرمائی، التائبون ایک، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے دوسری، حامدون تیسری، سائحون روزے والے چوتھی، راکعون رکوع کرنے والے پانچویں، الساجدون چھٹی سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے یہ آٹھویں، اور اس کے بعد حافظون لحدود اللہ کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ 9 صفات میرے رب تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرما دیا کہ محبوب ان صفات والے جو مومنین ہیں، جو آپ کے امتی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو جنت کی خوشخبری دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ پھر آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ، جہاں پر منافقین کی بات تھی اللہ رب العالمین نے ان کو فارغ فرما دیا، یہاں پر صحابہ کی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ ان سے خطا ہوئی تھی کہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 صحابہ، ان کا معاملہ یہ تھا۔ فرمایا آیت نمبر 118 میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ ان 3 پر جو موقوف رکھے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو یہ تینوں کے تینوں آئے، سب انصاری تھے، اور ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی وجہ، سچے لوگ تھے نا، سچے لوگ تھے، غلطی ہو گئی، کہا یا رسول اللہ کوئی وجہ نہیں تھی، سستی تھی، نہیں آ سکے، کاموں میں مصروف تھے، کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھہرو، جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے، اور مسلمانوں کو ان سے ملنے جلنے سے روک دیا۔ یہ آزمائش تھی نا، غلطی کی تو آزمائش تو بھگتنی ہے۔ اور تینوں کی تینوں اب یوں سمجھ لیں کہ ایسے ہو گئے جیسے ان کے دوست جو صحابہ تھے نا ان کو پہچانتے بھی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، کوئی ان کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے منع فرما دیا کہ مسلمان اب ان سے ملے جلے نہیں، ان کی آزمائش ہے۔ اب ایسے ہو گئے جسے کوئی پہچانتا ہی نہ ہو۔ اس حال میں 50 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، اور جو کعب بن مالک تھے نا وہ ان کو بڑی آفرز ہوتی تھی کفار کی جانب سے کہ دیکھو ہم تو تمہیں پہلے بھی کہتے تھے کہ تم مسلمان مت بنو، اب مسلمان ہو گئے ہو، اور دیکھو مسلمان تم سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ بڑی آزمائش میں آ گئے نا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ پھر آفرز دینے لگے کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں جاتے تو آقا علیہ السلام دیکھتے ہی نہیں تھے، دل کٹ جاتے ان کے۔ 50 روز گزر گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنا کرم فرمایا۔ ثم تاب، فرمایا کہ وضاقت علیہم انفسہم اذا ضاقت علیہم الارض، ہم نے ان پر زمین تنگ فرما دی، باوجود اس کے کہ زمین بڑی وسیع ہے۔ دوسری بات وضاقت علیہم انفسہم، اور شدت رنج و غم ان پر طاری کر دیا کہ جب کسی سے کوئی بات کرتے ہیں کوئی بات نہیں کرتا، کسی کو دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، کسی کو حال دل سنائے تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ایسے ہو گئے۔ اور فرمایا کہ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اب اللہ سے پناہ نہیں ہے، اب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ جھکے۔ کیسی توبہ کی ہوگی انہوں نے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ کہ جب وہ توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کا ذکر قرآن کریم میں فرمائے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ وہ توبہ کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش جب گزر گئی تو مسلمان ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ توبہ ان کی قبول ہوئی ہے۔ اور تینوں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عید کا دن تھا کہ ہماری معافی کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا۔ کعب بن مالک جن کو بڑی آفرز ہوتی تھی نا، تو انہوں نے بعد میں اپنے دوستوں سے کہا جو صحابہ تھے کہ تم ملتے جلتے ہم سے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری فکر تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور دیکھو تو صحیح، میں جب آقا علیہ السلام کی مجلس میں آتا تھا، میں ٹکٹکی باندھ کر اپنے پیارے آقا کو دیکھتا تھا تو میرے آقا علیہ السلام رخ انور کسی اور جانب فرما دیتے تھے۔
تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست صحابی نے بتایا کہ کعب ایسا نہیں ہے، جب تم دیکھتے تھے تو ہماری نظریں آقا علیہ السلام پر ہوتی تھی کہ وہ رخ انور پھیر لیا کرتے تھے، لیکن جب تمہاری نظر آقا علیہ السلام سے ہٹتی تھی تو ہم خود دیکھتے تھے کہ خدا کی قسم میرے آقا تمہیں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت تھی، لیکن بہرحال ان کی توبہ پھر یہاں پر قبول ہوئی تو ان کا ذکر یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پھر آیت نمبر 122 میں بیان فرمایا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، تو پس ضروری ہے کہ ہر علاقے، ہر ایریے میں، ہر طبقہ زندگی میں کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یعنی یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کوئی تو عالم نہیں بن سکتا، ہر کوئی تو علم دین حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ہر علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس علم دین کو حاصل کریں تاکہ لوگوں کی دینی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص ایمان والوں کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور منافقین اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری میں فرمایا کہ اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات شان رسالت کے بارے میں اور بڑی بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول آ گئے، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بڑا شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان شفقت سے بوسہ دیا۔ اعلی مجلس کے دریافت کرنے پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد درود پاک پڑھتا تھا ان الفاظ کے ساتھ، اور اس کے بعد سورہ توبہ کی یہ آخری 2 آیات تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ انہیں ملا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اپنی مجلس میں ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہے۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 109 آیات ہیں، 11 رکوعات پر یہ مشتمل ہے۔ یہ صورت 11 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس میں جو چیدہ کچھ باتیں ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس کا نام سورہ یونس اس لیے ہے کہ آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ یونس کی قوم کے سوا اور کسی بستی کے لوگ ان کی طرح کیوں نہ ہوئے کہ وہ ایمان لاتے اور انہیں بھی ان کا ایمان نفع دیتا، جس طرح وہ قوم یونس ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ان کی دنیا کی زندگی میں عذاب اٹھا لیا اور ایک مخصوص وقت تک انہیں فائدہ پہنچایا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یونس علیہ السلام کا ذکر تو سورہ صافات میں بھی بہت زیادہ ہے، سورہ یونس سے زیادہ وہاں پر ذکر ہے، تو اس کا نام سورہ یونس کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ وجہ تسمیہ میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کا نام رکھا جائے اس میں اس چیز کی مناسبت ہونی چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ وہ جہاں وہ مناسبت پائی جائے وہاں وہی نام ہو، تو یہ کیونکہ وجہ تسمیہ جامع معنی نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد سورہ یونس کا نام سورہ یونس رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم یہ چاروں سورتیں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں باہم امتیاز کے لیے ہر سورت کا وہ نام رکھا گیا جس سورت میں ایک نبی کا یا اس کی قوم کا تذکرہ آیا ہو، بجائے اس کے کہ ان میں اس طرح امتیاز ہوتا الف لام را اور الف لام را اولا، الف لام را ثانیہ، ثالثہ، تو بجائے اس کے تو جس نبی کا نام یا ان کی قوم کا نام آیا تو اس نبی کا نام وہاں پر دے دیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ سورہ یونس کا جو زمانہ نزول ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ سورہ یونس مکے میں نازل ہوئی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سورہ یونس مکے میں نازل ہوئی۔ مشہور یہ کہ یہ سورت مکی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر کی یہی جو ہے وہ روایات موجود ہیں۔ بعض علماء نے سورہ یونس کے مکی ہونے سے 3 آیات کا استثناء کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ یونس کے شروع سے لے کر 40 آیتوں تک مکی آیت ہیں اور باقی آیتیں مدنی ہیں۔ اس کی 109 آیتیں ہیں اور شامی کے نزدیک اس کی 110 آیت کریمہ ہیں۔ یہ 109 اور 110 اس لیے ہو جاتا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک 2 آیتیں ایک ہی آیت ہوتی ہے اور بعض علماء کے نزدیک وہ ایک ہی آیت ہوتی ہے، تو اس لیے تعداد میں فرق آ جاتا ہے۔ اب سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 10ویں سورت ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 51 اس کا نمبر ہے۔ اس سورت میں یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ یونس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس سورت میں توحید کے اثبات کے دلائل، شرک کا رد، رسالت محمدی کی حقانیت کے اثبات، قرآن کریم کی حقانیت اور شک کی صورت میں مثل لانے کے چیلنج، حیات بعد الموت اور نفع ضرر کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک قرآن کی حقانیت، نبی علیہ السلام کی رسالت، مومنین کے لیے اجر آخرت، زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا، اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے نامقبول ہونے اور صرف اس کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب علیم کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، چاند کو روشن بنایا، اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ مزید فرمایا کہ گردش لیل و نہار اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اہل تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آیت نمبر 11 میں کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا اتنی ہی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان فرمایا کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب ان کی مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ رب تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 12 میں آپ دیکھیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہے، جب مصیبت آ جائے تو ٹوپی پہن کر مسجد میں آ کر شروع ہو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جائے پھر کون سی نماز، پھر کون سی ٹوپی، پھر کون سی تسبیح، پھر کون سی مسجد۔ علامہ الحفیظ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رکھنی چاہیے، اور خوشی ہو کوئی بھی حالت ہو اللہ تعالیٰ کو ہمیں کسی حال میں بھولنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 22 سے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں دریاؤں میں بادبانی کشتیوں کا چلنا اور بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ یہ بار بار رب تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کو، اس عادت کو بیان فرمایا تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور ہم ایسا نہ کریں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی تیار فصل اچانک کسی آفت کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان یہ سمجھتا ہے اب یہ میرے قبضے میں، قدرت میں ہے، لیکن حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین جو ہوں گے، مشرکین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کی ان کی عبادت سے بے خبری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آج جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو وہ سن لیں کہ یہ سارے بت، جتنے بھی باطل خدا ہیں، یہ سب آپ سے بالکل روگردانی کریں گے، آپ سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ یہ کون ہے ہم نہیں جانتے، کیوں کہ اس وقت یہ مجالی ان کی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوں گے، اور جو ہے وہ قیامت کے دن مشرکین اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 سے بتایا کہ ان مشرکین سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان میں روزی کون عطا کرتا ہے، حیات و موت کس کے قبضے قدرت میں ہے، نظام کائنات کو کون چلاتا ہے، تو وہ بھی کہیں گے
اللہ چلاتا ہے، لیکن پھر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ یہ ساری باتیں کافر سے بھی پوچھیں وہ یوں کرے گا اللہ، آج بھی پوچھے کہے گا اللہ، چاہے وہ بھگوان کہے چاہے کچھ بھی کہے، گوڈ کہے کچھ بھی کہے گا اللہ، اشارہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ جب ساری چیزیں ہم کرنے والے ہیں تو پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ سارے راستے تمہارے سامنے ہیں، سچائی تمہارے سامنے، مانتے ہو، اس کے باوجود شرک کرتے ہو اور خداؤں کو مانتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی معافی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر منکرین کو چیلنج فرمایا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر ایک کام کرو کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ ان آیات میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف طریقوں سے چیلنج فرمایا، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو فرمایا کہ آیت نمبر 38 میں قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ اچھا یہاں پر مختلف چیلنج ہے قرآن کریم کے حوالے سے۔ پہلے فرمایا کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے تو بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ 10 صورتیں بنا کر نہیں لا سکتے تو فرمایا کہ ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ تم لا نہیں سکتے۔ تو اسی لیے یہ 3-4 چیلنجز فرمائے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 1450 برس تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے چیلنج وہیں پر ہے، کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکا اور نہ تا قیامت لا سکتا ہے۔ بات یہیں پر روکتے ہیں، اور آیت نمبر 38 تک ہم نے آج سورہ یونس کی تفسیر جو آپ کی خدمت میں عرض کی، خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انشاءاللہ کل آیت نمبر 39 سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔